بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ الحمدللہ آج 29 رمضان المبارک کی رات ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہو، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ ہاں، آپ اتنے یقین سے ضرور کہہ سکتے ہیں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، یا آپ خود مریض ہیں، تو آج 29ویں رات کو یہ ایک چھوٹا سا آسان سا عمل پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اس کی مکمل ترتیب اور تفصیل جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ سال ہر سال سے آپ صاحب فراش ہیں۔ آپ نے بہت مہنگے مہنگے علاج کروائے، مہنگی مہنگی میڈیسن کھائیں، مختلف ٹیسٹ وغیرہ کروائے، اور آپ دن بدن بیماری کا مزید شکار ہوتے گئے، مزید بیماری کی دلدل میں الجھتے گئے کہ آپ کو شفا نہیں ملی۔ آپ نے بڑے علاج کروائے، بڑے علاج کروانے کے بعد آپ بستر مرگ پہ پڑے ہیں اور مایوسی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، تو آج کی رات میں ہمارا بتایا ہوا یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اس بیماری کو میرا اللہ شفا میں بدل دے گا۔ آج 29ویں کی رات ہے، اور اس کے بارے میں علماء کرام کا قول ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آخری طاق رات ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ اس رات میں بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پر لا علاج امراض سے شفا یابی حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا زبردست مجرب عمل کیا جاتا ہے، پانی کے اوپر دم کر۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو بیماریوں کا شکار ہیں۔ بیماری کیا ہے؟ شوگر، بلڈ پریشر، فالش، لکوہ، ہیپاٹائٹس، کینسر ہے، دل کی شریانیں بند ہیں، جوڑوں میں درد ہے، اکثر سر میں درد رہتا ہے، اور جناب مختلف قسم کے امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ نے بڑے علاج کروائے، بڑی مہنگی میڈیسن یوز کی ہیں، اور آپ کو شفا حاصل نہیں ہوئی۔ جب آپ مایوس ہو چکے ہیں، ہاں، اللہ کی ذات عالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اے ایمان والے بندے، اے مومن بندے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے، جو مومن بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حضرت ایوب علیہ السلام، ایک روایت میں آیا کہ 18 سال بیمار رہے، ایک روایت میں آیا کہ 80 سال بیمار رہے۔ اب اتنا لمبا عرصہ بیمار رہنے کے بعد جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا حالت بیماری میں، آپ کا کیا حال ہے، تو کہتے تھے اللہ کا شکر ہے، میں بالکل خیریت سے ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ پھر کسی نے صحت مل جانے کے بعد پوچھا، ایوب مجھے بتاؤ کہ آپ کے بیماری والے دن اچھے تھے یا صحت والے دن اچھے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ بیماری والے دن میرے بڑے اچھے گزرے ہیں۔ وہ حیران ہوئے شخص، انہوں نے کہا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ بیماری کے دنوں میں میرا اللہ مجھ سے ہر روز میرا حال پوچھا کرتا تھا کہ میرے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ تو اس آواز میں جو مٹھاس، جو چاشنی تھی، وہ ابھی میں محسوس نہیں کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، جو بندہ کو بیمار ہوتا ہے، صاحب فراش ہو جاتا ہے، کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، میرے اللہ کی نظر رحمت اس بندے پہ ہوتی، میرا اللہ نظر رحمت اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا جزا فضا تو نہیں کرتا، کیا شور شرابہ تو نہیں کرتا۔ اگر تو شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، اس حالت میں بھی شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس بیماری کو صحت میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر جزا فضا کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر
شفا تو تب ملنی جب میرے اللہ نے چاہنا ہے، میرے اللہ کی مرضی سے بیماری آئی، میری اللہ کی مرضی سے شفا ملنی ہے۔ جب شفا اس کی مرضی سے ملنی ہے تو پھر بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز ہو، اگر آپ میں سے یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو چکا ہے، کسی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، تو پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، دست و گریباں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان والے بندے ہو، مسلمان بندے ہو، مومن بندے ہو، اللہ کی رحمت کبھی بھی اتر سکتی، اللہ کی رحمت کبھی بھی نازل ہو سکتی ہے۔ اللہ جب اپنی نظر رحمت آپ کے اوپر کریں گے، آپ کو شفا مل جائے گی۔ تو آج کی رات کا بڑا ہی خاص الخاص عمل، خاص الخاص وظیفہ بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہیں، یہ ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ عمل ہے بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بات ذہن نشین فرمائیں، آپ کو چاہے چھوٹی بیماری ہے یا بڑی بیماری ہے، اس کے متعلق میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بیماری سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں صدقہ نکالا کرو، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ جب صدقہ نکالیں گے تو اللہ بیماریوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو ہم سے بہت دور کر دیں گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ صدقہ مومن کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، صدقہ مومن کا سیکورٹی گارڈ بن جاتا ہے، صدقہ مومن کا حصار بن جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ صدقہ دیں۔ دوسرا، آج کی اس طاق رات میں آپ فرض نماز پڑھیں، اس کے بعد نماز تراویح پڑھیں، نماز وتر پڑھیں، عام معمول کے مطابق آپ اپنی عبادت سر انجام دیں۔ اس کے بعد عمل کرنے سے پہلے کہ آپ نے بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ نیت ہی یہ کرنی ہے کہ یا اللہ، یہ جو میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ نیت باندھیں، سبحانک اللہم پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، 1 رکعت مکمل کریں، پھر اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، تشہد میں بیٹھیں، سلام پھیریں۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن نشین فرمائیں، آپ اگر خود بیمار ہیں، اپنے لیے نفل پڑھ سکتے ہیں تو آپ نفل پڑھیں، اور اگر آپ اتنے لاغر ہو چکے ہیں، اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ آپ نفل نماز ادا نہیں کر سکتے، تو آپ کے گھر میں سے آپ کے لیے کوئی دوسرا فرد نفل نماز ادا کرے۔ نیت ان کی یہی کرے کہ میں اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے فلاں رشتہ دار کے لیے یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے۔ شفا کی نیت سے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ اگر خود ادا کر سکتے ہیں جو بیمار ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر خود ادا نہیں کر سکتا تو گھر میں سے کوئی بندہ اس کے لیے نفل نماز ادا کر لے۔ اب نفل نماز آپ نے پڑھ لی، 1 بوتل میں آپ نے پانی جمع کر لی۔ پانی جمع کرنے کے بعد آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ سامنے رکھنے کے بعد اب عمل شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ عمل کے شروع میں اور عمل کے آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو درمیان میں سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھ کر پانی کی بوتل پہ آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے 41 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ 41 مرتبہ پڑھ کر پانی کی بوتل پہ آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے 101 مرتبہ اللہ کی ذات عالی کا بڑا ہی پاورفل صفاتی نام کیا ہے؟ یا سلام، یا سلام، اے سلامتی عطا کرنے والے، اے صحت عطا کرنے والے مولا، یا سلام 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے بوتل کے اوپر دم کر دینا۔ اب یہ آپ نے دم کر لیا، دم کرنے کے بعد آپ یہ پانی مریض کو پلا دیں، لیکن یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ آپ نے یہ پانی 21 دن تک پینا ہے۔ 21 دن تک مریض کو پلانا ہے، اگر خود مریض ہیں تو خود پینا ہے۔ 21 دن تک آپ نے یہ پانی استعمال کرنا ہے۔ ایک اور بات کہ اگر آپ مریض کو میڈیسن کھلاتے ہیں تو اسی پانی کے ساتھ آپ نے میڈیسن کھلانی ہے۔ اگر اس کے لیے کھانا بناتے ہیں تو اسی پانی کے ساتھ کھانا بنانا ہے۔ اگر اس کے لیے روٹی بناتے ہیں تو اسی پانی کے ساتھ آٹا گوندنا ہے۔ من جملہ جن اشیاء میں مریض کے لیے پانی استعمال ہو سکتا ہے آپ نے یہی پانی استعمال کرنا ہے، اور اگر جب پانی آپ استعمال کریں گے تو ظاہر ہے پانی کم ہوگا، جب پانی کم ہو جائے تو اس میں اور پانی ملاتے رہیں، اور پانی ملاتے رہیں۔ اس طرح آپ نے 21 دن تک یہ پانی استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے میرا یقین کامل ہے اس عمل، اس وظیفے پر اگر آپ نے کر لیا تو آپ کا مریض بالکل شفا یاب ہو جائے گا۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اگر آپ خود مریض ہیں یا آپ کے گھر میں سے کوئی مریض ہے تو آج 29 رمضان المبارک کی رات اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، اور 21 دن تک جس طرح مفتی صاحب نے آپ کو بتلایا اس طریقے کے مطابق اس پانی کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔